السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمین۔ پس ان لوگوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم سے شرکشی اور بغاوت کی، اور ان لوگوں نے کہا کہ اے صالح، اگر تو واقعی رسولوں میں سے ہے تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتا رہتا ہے اس عذاب کو لا کر کے دکھلا۔ فاخذتهم الرجفة، تو ان لوگوں کو زلزلے نے اپنے گرفت میں لے لیا اور وہ لوگ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل مردہ گرے پڑے تھے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے آیت نمبر 77-78، یہ دو آیتیں کل بھی تلاوت کی گئی تھی اور آج بھی تلاوت کی گئی، اور الحمدللہ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان دونوں آیتوں کے تعلق سے کچھ باتیں کل آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے ڈیمانڈ پر، ان کے مطالبے پر جو معجزہ ان لوگوں کے درمیان اونٹنی کی شکل میں لائے، اور وہ اونٹنی گابھن تھی، حاملہ تھی، اس کا بچہ بھی اس کے ساتھ ہو گیا، اور ایک عرصہ گزر جانے کے بعد ان کے قوم کے لوگوں نے سازش رچی، اور سازش رچ کر کے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، مکمل پلان کر کے، سازش کر کے اونٹنی کو قتل کر دیا، اور ایک روایت کے مطابق بچہ بلبلاتے ہوئے جا کر کے پہاڑ میں کھو گیا، اور ایک اور روایت کے مطابق بچے کو بھی ان لوگوں نے پکڑ کے قتل کر دیا۔ تو یہ جو واقعہ تھا یہ چہارشنبہ کو پیش آیا تھا، یعنی بدھ کے روز یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور سیدنا صالح علیہ السلام نے جب اس اونٹنی کے مرنے کی خبر سنی کہ اس کو قتل کر دیا گیا ہے تو مجمع کے اندر آئے، اونٹنی کو دیکھ کر کے رویا، اور رونے کے بعد اپنے قوم کے لوگوں کو وارننگ دیا، الٹیمیٹم دیا کہ 3 دن تم لوگ اپنے گھروں میں رہ لو، بس 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا۔ سامعین کرام، سیدنا صالح علیہ السلام ان لوگوں کو عذاب کی وارننگ دے کر کے چلے آئے، لیکن یہ جو 9 آدمی تھے جن لوگوں نے مل کر کے اونٹنی کو قتل کیا تھا، یا جن لوگوں نے پورے قوم کو ورگلایا تھا، ان 9 آدمیوں نے پھر سے ایک اور پلان کر لیا۔ پلان یہ کیا کہ آج رات میں ہی صالح کو ان کے گھر والوں کے ساتھ فنش کر دینا ہے، شہید کر دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ رسول ہوگا تو عذاب آنے سے پہلے ہی اس سے اپنے آپ کو ہم لوگ بچا لیں گے اور اس کو مار دیں گے، اور اگر یہ رسول نہیں ہوا تو اس کو بھی اونٹنی کے پاس ہی پہنچا دیں گے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ النمل آیت نمبر 49، 50، 51 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ وأہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون۔ یعنی ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ تم سب لوگ مل کر کے قسم کھاؤ کہ آج رات میں ہی صالح اور اس کے گھر والوں کے اوپر ہم لوگ شب خون ماریں گے۔ رات میں شب خون مارنا کہتے ہیں رات میں حملہ کرنا، تو رات میں ہی حملہ کریں گے، اور ان لوگوں کا کام تمام کرنے کے بعد جو اس کے ولی اور وارثین ہوں گے ان کو کہہ دیں گے کہ جب ان لوگوں کو ہلاک کیا گیا تو ہم لوگ وہاں پر نہیں تھے، یعنی ماریں گے رات میں تاکہ کسی کو پتہ نہیں چلے، اور صبح میں بول دیں گے کہ ہم لوگوں کو کچھ پتہ نہیں، ہم لوگ یہاں پر نہیں تھے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، وَمَكَرُوا مَكْرًا، ان لوگوں نے ایک چال چلی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی، اور وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ خبر نہیں تھی کہ اللہ بھی تدبیر کر رہا ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، تو دیکھیے ان کے چال بازی کا کیا انجام ہوا۔ سامعین کرام، جب رات ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اوپر تدبیر کر رہا ہے، یہ لوگ بھی اپنی چال چل رہے ہیں، یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ رسول کو مٹا دیں گے، ماننے والوں کو ان کے مٹا دیں گے، یہ لوگ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ پورے دعوت کو جو یہ رسول لے کر کے آئے اس کو ختم کر دیں گے، لیکن اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو اپنے ساتھ سر بلند کیا ہے، جیسے اللہ سر بلند ویسے ہی اس کا رسول بھی سر بلند۔ محترم سامعین کرام، رات کو ان لوگوں نے اپنے پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، ورک کرنے کے لیے یہ لوگ آگے بڑھے،
عملی جامہ پہنانے کے لیے آگے بڑھے. رات میں یہ لوگ صالح کے گھر کی طرف چل ہی رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بلند ہے اور جس کا رسول سر بلند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ایک بڑا پتھر ان پر اس انداز میں گرایا کہ وہ 9 کے 9 وہیں پہ مر گئے. اللہ کا عذاب آنے سے پہلے ہی وہ لوگ مر گئے، جیسا کہ مفسرین نے بالکل کلیئر اس بات کو بیان کیا ہے. وہ 9 کے 9 اللہ کا عذاب آنے سے پہلے ہی اللہ کے ایک اور عذاب سے مر گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول اور رسول کے ماننے والوں کی حفاظت کی. محترم سامعین کرام، سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو 3 دن کا وقت دیا تھا کہ 3 دن میں تمہارے اوپر عذاب آئے گا، تم لوگ اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو. تو پہلا جو دن تھا وہ جمعرات کا دن تھا، جو مہلت کا جو دن تھا. چونکہ بدھ کے دن چہارشنبہ کو اونٹنی کو قتل کیا گیا اور 3 دن کی وارننگ دی گئی، تو پہلا دن تو وہ جمعرات کا دن تھا. جمعرات کے دن سمود کے لوگ، جو قوم سمود تھے، ان لوگوں کے چہرے پیلے پڑ گئے جمعرات کے روز اللہ کی طرف سے. اور جو دوسرا دن تھا جمعہ کا دن، اس دن ان کے چہرے بالکل لال ہو گئے. اور جو تیسرا دن تھا یعنی ہفتے کا دن، اس دن ان لوگوں کے چہرے بالکل سیاہ پڑ گئے. اور اتوار کے دن وہ لوگ خوشبو وغیرہ لگا کر کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ عذاب کیسے آئے گا. وہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے. سورج جیسے ہی طلوع ہوتا ہے، آسمان سے بالکل ایک سخت قسم کی آواز آتی ہے، ایسی زبردست چنگاڑ کہ اس چنگاڑ کو سن کر کے دل کی جو حرکت تھی، دل جو دھڑک رہا تھا، وہ بند ہو گیا. اور جیسے ہی اوپر سے سخت چنگاڑ کی آواز عذاب کی شکل میں آئی، ٹھیک اسی وقت نیچے سے زلزلہ آ گیا. اوپر سے سخت آواز آئی اور نیچے سے زلزلہ آیا، اور سب کے سب وہیں پر گرے پڑے رہ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. صبح میں وہ لوگ گھٹنوں کے بل اپنے گھر میں گرے پڑے مڑے ہوئے تھے، بالکل سب اوندھے پڑے ہوئے تھے، سب کے سب اوندھے پڑے ہوئے تھے، ایک بھی نہیں بچا. صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے وہ بچ گئے، اور اس میں سے ایک بھی نہیں بچا. محترم سامعین کرام، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اپاہج لڑکی، جس لڑکی کا نام کلبہ بنت سلق تھا اور جس کو زریقہ بھی کہا جاتا تھا، یہ لڑکی اپاہج تھی، چل نہیں سکتی تھی. یہ لڑکی کافر تھی اور سیدنا صالح علیہ السلام سے بڑی سخت عداوت اور بہت زیادہ دشمنی رکھتی تھی. لیکن جب عذاب آیا تو عذاب کو دیکھ کر کے اس کے پیر کھل گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ چاہتا تھا کہ لوگوں تک پتہ چلے اس بات کو، لوگوں تک جائے یہ بات. اس لڑکی کے پیر کھل گئے اور وہ لڑکی تیز دوڑتی ہوئی بھاگی، اور بھاگتے ہوئے ایک دوسرے قبیلے، دوسرے خاندان کے پاس جاتی ہے. اور وہاں جا کر کے جو کچھ آنکھوں دیکھا حال تھا، اس کے قوم کے اوپر جو عذاب ٹوٹا تھا، تمام چیزوں کو اس نے بتلایا. اور بتلانے کے بعد پانی مانگا، پانی پیا اور وہیں پہ مر گئی. محترم سامعین کرام، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ علماء مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ قوم سمود یعنی سمود کی جو اولاد تمام کے تمام جو صالح پر ایمان نہیں لائے تھے، صالح علیہ السلام پر جو ایمان نہیں لائے تھے، تمام کے تمام مر گئے اس عذاب میں. لیکن ایک آدمی جس کا نام ابو رغال تھا، جو ایمان نہیں لایا تھا، اس وقت وہ مکہ گیا ہوا تھا، حرم مکی کے اندر تھا. جب تک وہ حرم مکی کے اندر تھا تب تک اس کو کچھ نہیں ہوا. جیسے ہی حرم سے باہر نکلا، اوپر سے اس کے لیے ایک پتھر گرتا ہے. جیسے ان 9 آدمیوں کے لیے پتھر گرا تھا، ویسے ہی ایک پتھر گرتا ہے جس کے نیچے دب کر کے وہ مر جاتا ہے، اور پھر اس کو وہیں پر دفن کیا گیا. سامعین کرام، امام عبد الرزاق نے اپنی تفسیر کے اندر معمر سے، اور معمر نے اسماعیل بن امیہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے ہیں، جاتے ہوئے ایک قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، بتلا یہ کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ابو رغال ہے. یہ ابو رغال ہے جو قوم سمود میں سے تھا. جب اللہ کا عذاب آیا تھا اس وقت یہ وہاں پر نہیں تھا. یہ کہاں تھا؟ مکہ کے اندر حرم میں تھا. حرم کے اندر جب تک تھا یہ بچا رہا، اور جیسے ہی حرم سے نکلا پتھر گرا اور وہیں پہ ہلاک ہو گیا، اور لوگوں نے اس کو وہیں پہ دفن کیا. اس کے ساتھ سونے کی ایک شاخ یعنی ایک ڈھالی بھی تھی سونے کی، اس کو بھی دفن کر دیا لوگوں نے. لیکن بعد میں لوگوں نے تلوار سے کھود کر کے لاش کو وہیں پر رہنے دیا اور سونے کی شاخ کو نکال لیا. تو یہ پورا واقعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص لوگوں کی
لوگوں کو عبرت کے لیے، ان کی نصیحت کے لیے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے ایک ایک پہلو سے ہم تمام کو نصیحت اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا